لوگ کہتے ہیں اصلی ملیں گے کہاں، اصلی ولی کہاں ملیں گے، اصلی متقی کہاں ملیں گے، اصلی پرہیزگار کہاں ملیں گے؟ میں صرف ایک بات، تو اصلی بن جا، تجھے سب اصلی ہی ملنا ہے۔ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اصلی بن جاؤ تم نے بن جانا ہے خسرو، تمہیں ملنا تو محبوب الہی ہے، اور ورنہ تم چیٹنگ باز بنو تو پھر کیا ہے؟ کسی نے ایک بار حجاج سے کہا، حجاج شرم کر، بہت ظلم کرتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تو بھی مسلمانوں کا امام ہے، صدیق اکبر ہی مسلمانوں کے امام تھے، وہ کیسا عدل کرتے تھے، تو کتنا ظلم کرتا ہے؟ تھا حجاج بڑا ظالم، بڑا بدبخت، بڑا بدبخت، لیکن اس نے جواب بہت اچھا دیا۔ کبھی کبھی برے لوگ بھی اچھی بات کر جاتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا اس نے۔ حجاج کہتا ہے ابو بکر کی طرح امام چاہتا ہے تو ابو ہریرہ کیوں نہیں بنتا؟ تو ابو ہریرہ بن، تو ابو ہریرہ بنے گا تو تجھے ابو بکر جیسا مل جائے گا۔ تم سارے ناچ نچوڑو کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، عیاشی کرتے رہو، امام تمہیں ابو بکر صدیق ملے؟ ارے ان کے مقتدی کو بھی تو دیکھ، امام مقتدیوں کی طرح ملتا ہے، جیسا مقتدی ہوگا ویسا مقتدا ہوگا۔ اسی لیے تو ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جیسا مقتدی ہوتا ہے ویسا مقتدا ہوتا ہے۔ ہم مقتدا کو دیکھتے ہیں کہ مقتدا میں کوئی عیب نہیں ہے تو ہم بالکل کہہ دیتے ہیں جب مقتدا بے عیب ہے تو مقتدی بھی بے عیب ہے، اسی لیے ہم مقتدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات دور نکل نہ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی، یہ سادات پر جو اند اللہ جو سادات ہے، اند اللہ، اب اس کی تشریح علماء سے کر لیں آپ، اند اللہ جو سادات ہے اور وہ کچھ بھی کر لیں ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے، کیونکہ اند اللہ سادات ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، کیونکہ خون رسول ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے برائیوں کے قریب جانے کے لیے۔ ہاں یہ بات خاص ہے، اس لیے کہ ہر دور میں دیکھیں آپ، جو اند اللہ سادات ہیں وہ زمانے میں سب سے زیادہ متقی نظر آئے۔ یہ اب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے دور میں ان جیسا متقی کوئی نظر نہیں آتا۔ امام زین العابدین کو دیکھیں، امام محمد باقر کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، امام علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، امام نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کو دیکھیں، معین الدین اجمیری غریب نواز کو دیکھیں، حضرت محبوب الہی کو دیکھیں، حضرت مخدوم سمنا کو دیکھیں، حضرت شاہ برکت اللہ کو دیکھیں، سرکار وارث پاک کو دیکھیں، سرکار صابر پاک کو دیکھیں۔ ہے ان جیسی کوئی مثال؟ ہے کوئی ان جیسی مثال؟ تو جو اند اللہ سادات ہے، لیکن اگر وہ کچھ کر بھی لے بفرض، میں یوں ہی جو مثلاً کہہ رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ اور بات نہیں کہا، بہت ڈر کے آج کل گفتگو کرنی پڑتی ہے کیونکہ سننے والے لوگ ہی بہت شوشے گوشے نکالتے ہیں۔ ہاں بیاج سن کر جاتے ہیں اور اس کو پیاج بنا دیتے ہیں، مسائل تو ہوتی ہیں پھر۔ ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے ڈر لگتی ہے۔ اند اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے، مرنے سے پہلے اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ کیوں؟ نسبت فاطمہ جن کو نصیب ہو جائے اللہ انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ ان کی ماں نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی کہ ان کی ماں کے تقوی کی برکت آج تک ان کو مل رہی اور قیامت تک ملتی رہے۔ اب پتا چلا اگر ماں متقی ہو جائے تو اس کے تقوی کی برکت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور تقوی جس بلندی پر جائے گا برکت اتنی نسلوں تک جائے گی۔ آپ سیدہ فاطمہ کی طرح متقی نہیں ہو سکتی، مجھے پورا یقین ہے، لیکن کم سے کم اتنی تو متقی بنو کہ تمہاری اولاد کو تمہارے تقوی کی برکت ملے۔ کیا بھاگ کر شادی کرنے والی بیٹی بھی کبھی اپنی اولاد کو سکون کی دولت دے سکتی ہے؟ جس نے فون پر لمبی گفتگو کر کے 2 گھنٹے گزار دینا ہے اور جسے مردوں کی مشابہت اچھی لگتی ہے، آپ بتائیں کیا ایسی بیٹی کی گود میں بھی کوئی بابا فرید جیسا جنم لے سکتا ہے؟ سوچیں نہ صحیح۔ مجھے تو اس بات کی فکر کبھی ہوتی، کبھی نہیں، اکثر سوچتا ہوں، حالانکہ کوئی مفکر نہیں ہوں، لیکن کبھی نہیں بلکہ اکثر خیال آتا ہے، نیک ماں باپ ملے تھے اور اولاد گنہگار اور مجرم پیدا ہوئی تو نیک ماں باپ روکتے اور ٹوکتے رہے، پھر بھی اولاد گناہ سے نہیں رکی۔ یہ جو آج کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، کل کے ماں باپ ہیں،
جب ہمیں نیک ماں باپ ملے تو انہوں نے اتنا کنٹرول کیا، پھر بھی اتنے گناہ ہیں۔ جب یہ لڑکے لڑکیاں ماں باپ بن جائیں گے تو جن نسلوں کو گنہگار اور پاپی ہی ماں باپ ملیں گے، ان نسلوں کے جرائم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیا جرائم ہوں گے، کیا گناہ ہوں گے۔ اور سن لو، زمین کے اوپر جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو دل کی زمین بے قرار ہو جاتی ہے اور بے چین ہو جاتی ہے۔ تو مجھے وہ یاد آتی ہے بات جو میں کرنے چلا۔